ذرا تاریخ کے پنے الٹو، 1400 سال پہلے چلو، ابھی محمد الرسول اللہ عرب کی دھرتی پر نہیں آئے ہیں، ابھی اللہ کے آخری نبی دنیا میں ان کا جنم نہیں ہوا ہے، آپ کے جنم سے 40 یا 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ابرہہ ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ عرب کی دھرتی پر خانہ کعبہ نام کی ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اور اس خانہ کعبہ کا طواف لوگ کرتے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں، لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا اس نے عمارت بنوائی، اسٹرکچر بنوایا، اور حکم دیا کہ آج کے بعد یمن کے لوگ ان کو حج کرنا ہوگا، ان کو عمرہ کرنا ہوگا، وہ خانہ کعبہ نہیں جائیں گے، وہ مکہ نہیں جائیں گے، وہ میرے اس بنائے ہوئے گھر کا طواف کریں گے اور یہاں آ کر کے وہ اپنی عبادت کریں گے۔ وہ ابرہہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، لیکن خانہ کعبہ کا احترام ان مشرکوں کے دل میں بھی تھا۔ وہ مشرک تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، مگر خانہ کعبہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ گھر موجود تھا، یہ دھرتی پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے۔ لوگوں نے ابرہہ کے بنائے ہوئے اس نقلی کعبہ کا طواف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اس کی زیارت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لوگوں نے اتنی انسلٹ کی کہ اس عمارت کے اندر جا کر کے انہوں نے پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، گندگی کر دی۔ ابرہہ کو طیش آیا، غصہ آیا، اس نے یہ نہیں پتا کروایا اس میرے بنائے ہوئے اسٹرکچر میں کس نے پاخانہ کیا، کس نے پیشاب کیا، کس نے گندگی کی۔ اس نے کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو ہی مٹا ڈالوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور شاید دنیا کے اتہاس کا اور دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا لشکر تھا جس لشکر میں ہاتھیوں کو استعمال کیا گیا۔ ابرہہ خود بہت بڑے ہاتھی پر سوار ہو کے آیا تھا، اور دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ یمن کا یہ بادشاہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے یمن سے نکلا ہے۔ اور جب مکہ کی سرحدوں میں داخل ہوا، اس کے سپاہیوں نے کچھ اونٹوں کو پکڑ لیا، کچھ اونٹ تھے وہاں پر، ان اونٹوں کو پکڑ لیا اور ان اونٹوں کو اپنا بنا لیا۔ وہ اونٹ کس کے تھے؟ وہ اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کے اونٹ تھے۔ عبد المطلب کو پتا چلا ابرہہ کے سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے۔ عبد المطلب آتے ہیں اور ابرہہ سے کہتے ہیں، ابرہہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ کو معلوم تھا عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس رہتی ہے۔ اے عبد المطلب، میں تو تمہیں بہت نیک انسان، بہت اچھا انسان سمجھتا تھا، تم تو بہت میرے معیار سے بہت کمتر نکلے۔ اے عبد المطلب، تمہیں معلوم ہے میں یمن سے چل کر کے تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، جس خانہ کعبہ کو تم اللہ کا گھر مانتے ہو، جس خانہ کعبہ کا تم اتنا احترام کرتے ہو کہ تم اس کا طواف کرتے ہو اور حج اور عمرہ کرتے ہو۔ اے عبد المطلب، اس خانہ کعبہ کی تم کو کوئی چنتا نہیں ہے، اور تم اپنے اونٹوں کو میرے پاس لینے کے لیے آئے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اپنے اونٹوں سے زیادہ پیار ہے، تمہیں خانہ کعبہ سے کوئی پیار نہیں ہے۔ اب ذرا جواب سننا عبد المطلب کا۔ عبد المطلب مسلمان نہیں تھے، اسی اپنے خاندان کے مذہب پر تھے، اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھے، بت پرستی والے مذہب پر تھے، اسلام پر نہیں تھے وہ۔ لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بڑا معقول جواب تھا۔ کہا کہ اے ابرہہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی حفاظت میرے ذمے تھی، اس لیے میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ جہاں تک خانہ کعبہ کی بات ہے، ان لہو ربن یحمیہ، اس خانہ کعبہ کا ایک پروردگار ہے، ایک رب ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، مجھے اس کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، ابرہہ اپنے ہاتھیوں سے جب اشارہ کرتا ہے، ہاتھی شام کا رخ کرنے کے لیے تیار ہے، ہاتھی
جو ہے یمن کی طرف واپس جانے کے لیے تیار ہے، ہاتھی تینوں ڈائریکشن میں جانے کے لیے تیار ہے، مگر ہاتھی کو جب یہ کہا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف چل، ہاتھی 1 انچ چلنے کے لیے تیار نہیں، 1 انچ ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد دنیا کی نظروں نے یہ دیکھا، ہاتھیوں پر آئے ہوئے اس لشکر کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارود نہیں برسایا، اللہ تعالیٰ نے توپ کے گولے نہیں برسائے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے کیسے اپنا عذاب نازل فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اے نبی، وہ تو بہت بڑی بڑی چالیں اور بہت بڑی بڑی پلاننگ بنا کر کے آئے تھے، اللہ نے ان کی ساری پلاننگ کو ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ان کے اوپر بھیج دی، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، جو اپنے چونچ میں اور اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کی کنکریاں ان کے اوپر گراتی چلی جاتی تھی، اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ایٹم بم بن کر کے ان کے اوپر برستی چلی جاتی تھی، جس کے اوپر وہ پتھر گرتا تھا، وہ کنکری گرتی تھی، وہ وہیں پر مر کر کے ختم ہو جاتا تھا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اتنے بدبختی کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوا، کعصف معقول، جیسے کھایا ہوا چارہ ہو، جیسے گائے اور بکری کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چارہ کو کھا لیتا ہے اور کبھی کبھی اس کے منہ سے وہ بچا ہوا چارہ نکلتا ہے، اس چارے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، ان کی سڑی ہوئی لاشیں پڑی تھی، ان کی ٹوٹی پھوٹی لاشیں پڑی تھی۔ اللہ کو اپنے گھر کو بچانا تھا تو اس نے پرندوں کو بھیجا تھا، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا تھا۔ میرے بھائیوں، آج کیوں نہیں آ رہا ہے پرندوں کا لشکر؟ آج کیوں نہیں آ رہی اللہ کی مدد؟ کیا یہ سوال ہمارے اور آپ کے دماغ میں نہیں پیدا ہوتا؟ بالکل پیدا ہوتا ہے۔ اور جو نظم میں نے پڑھی ابھی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، اس نظم کے آخری شعر میں بھی یہی شکوہ کیا ہے شورش کاشمیری نے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ، کیا یہ دور بھی دیکھنا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صداؤں کے اوپر آج شرک اور کفر کی صدائیں بھاری پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اے اللہ، آج تیرے گھر کے اوپر، تیری مسجد کے اوپر، تیری عبادت خانے کے اوپر اے اللہ آج شرک کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، اے اللہ بت خانے بنائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، کیا یہ دن بھی دیکھنا تھا حق پرستوں کی؟ اے اللہ، اگر تو نے مدد نہ کی، کل دنیا کہے گی مسلمانوں تمہارا خدا کہاں چلا گیا؟ یہ شاعر نے بڑا سچا شکوہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو شکوہ ہے اپنے پروردگار سے، مگر ہمارے رب کا بھی ہم سے ایک شکوہ ہے، اور آج یہی میرا موضوع ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ دعاؤں میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر مکے تک دعائیں ہو رہی ہیں، امام حرم دعا کر رہے ہیں، تہجد میں نہ جانے کتنے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں، دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن میں دیکھو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ محمد کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اب یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں، نہ، اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، مدد تو چھوڑ دو، اگر کوئی نمازی، کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی حج کرنے والا، کوئی عمرہ کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، یا اللہ کو کوئی فیض پہنچا رہا ہے،
اپنے دماغ سے یہ کیڑا نکال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو، جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، دنیا میں سب سے نیک انسان کے جیسے بن جائیں، اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا، اے میرے بندو تم سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، جتنے آدم کی اولاد ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سب کے سب میرے نافرمان ہو جائیں، سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، ما نقص من ملک شیعہ، میری حکومت میں، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں۔ تب اس آیت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی حفاظت کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کا تعاون کرو گے، اگر اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دینا۔ ڈھول بجا اس گاؤں کا نام ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتانا، صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم تک ذرا غور کرنا، ہر شخص غور کرے، ہم اللہ کے دین کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ہماری ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا ملا؟ اپنے لیے تو بہت کچھ ہم نے کر لیا، بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، بیوی کے لیے بہت کچھ کر لیا، گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر لیا۔ ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کتنے منٹ ہم نے خرچ کیے، کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا، کتنی انرجی ہم نے خرچ کی؟ میرے بھائیوں اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، بڑے سے بڑی سپر پاور تمہارے سامنے آ جائے، بڑے سے بڑے ہتھیار تمہارے سامنے آ جائیں، تمہارے پیر کے اندر کبھی لغزش نہیں آئے گی، اللہ تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھ دے گا۔ اور یہی فرق ہے میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں اور نبی کے صحابہ کے بیچ میں۔ نبی کے صحابہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ذرا جنگ احد کا منظر دیکھو میرے بھائیوں، جنگ احد میں چند مسلمانوں کی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان اور سارا پانسا پلٹ گیا، اللہ کے پیارے نبی زخمی ہو گئے۔ اصل میں بار بار یہ جو ہے نا مائک اس کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے جھک جا رہا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ یا تو اس کو بار بار پکڑے رہیں۔ جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، جنگ مسلمان ہار گئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر نبی موجود ہیں اور اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ یعنی مسلمان صحابہ کرام موجود ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام کے رہتے ہوئے اور نبی کے رہتے ہوئے یہ جنگ مسلمان ہار گئے۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ہماری مسجدوں کے ساتھ کوئی غلط کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری مسجدوں پر کوئی انیائے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
اب ذرا سوچو میرے بھائی، ہم تو بڑے گرے پڑے مسلمان ہیں، ہم لوگ تو بڑے گنہگار مسلمان ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ سوچو جب صحابہ کے دور میں یہ حالت ہوئی ہے، ایک غلطی، صرف ایک غلطی کی ہے صحابہ نے، چند صحابہ نے، جن کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا پہاڑی کے اوپر، یہاں سے ہٹنا نہیں، 50 لوگوں کو تعینات کیا تھا، اور جب جنگ مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے تو ان 50 میں سے 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے اور صرف 10 لوگ بچے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور مسلمان جنگ ہار گئے۔ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے، پتہ چلا کہ مشرکین مکہ بہت بڑا لشکر لے کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، اور مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا ویٹ نہیں کریں گے، ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے، اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا آگے بڑھ کر کے مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، ہم زخمی ہیں، ہمارے بدن سے خون بہ رہا ہے، ہماری تو مرہم پٹی بھی ابھی ڈھنگ سے نہ ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اسی حال میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ زخمی حالت میں، ان کے بدن سے خون بہ رہا ہے، ان کے باڈی پر زخموں کے نشانات ہیں، ان کے بدن سے خون رس رہا ہے۔ اسی حالت میں مدینہ سے حمراء الاسد نام کے مقام تک جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے چل کے جاتے ہیں۔ دشمنوں کو پتا چلا کہ مسلمان پھر سے آئے، دشمن کی ہمت نہ بڑھی اور دشمن واپس چلا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ۔ اے میرے نبی، آپ کے صحابہ تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود اور بدن سے خون بہنے کے باوجود اللہ کا حکم آیا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، وہ نبی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے نبی کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے میرے بھائی۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج تو حالت یہ ہے، 100 روپیہ چندہ دینے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپیہ بڑی مشکل سے دیتا ہے۔ کبھی غور کرنا، ریسٹورنٹ میں 10 کی نوٹ آپ کو بہت کم ملے گی، شراب کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، زنا کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، مسجد کی پیٹی میں دیکھنا 10 کی نوٹ بہت زیادہ ملے گی۔ جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سائنس پڑھانے والا ٹیچر آئے، ہم 2000 روپیہ مہینہ دیں گے۔ میتھ پڑھانے والا ٹیچر آئے، ہم 3000 روپیہ مہینہ دیں گے۔ ہندی اور انگلش پڑھانے والے کو 1000 روپیہ مہینہ دیں گے، اور بیچارے مولوی صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ہم مول بھاؤ کریں گے، حافظ صاحب 500 روپیہ لے لیجیے۔ قرآن اور دین کے علم کی ویلو ہم نے گھٹا کے رکھی ہے میرے بھائی۔ انگلش میڈیم کے نام پر ہماری جیبوں سے 2-2000 روپے فیس نکل جاتی ہے، اور مدرسے میں کہیں 100 روپے فیس لگ جائے تو ہم تانا مارتے، صاحب مدرسے والے بھی 100 روپیہ فیس مانگنے لگے۔ دین کی ویلو کو ہم نے کم کر دیا میرے بھائی، دین کی اہمیت ہماری نظروں میں ہم نے حقیر کر دیا، اور آج حالات یہ ہیں، دین کو ساری دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو۔ گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، ہم کو تبوک کے لیے جانا ہے، ہم کو 700 کلومیٹر لمبا سفر کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، تم تعاون کرو، تم دان دو، تم چندہ دو۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنا شروع
شروع کیا۔ عثمان غنی نے بہت سارے اونٹ بھی دے دیے، بہت سارے گھوڑے بھی دے دیے، اور 1000 سونے کے سکے بھی دے دیے۔ بہت سارے صحابہ غریب تھے، مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، کوئی 1 مٹھی کوئی 2 مٹھی گیہوں لا رہا ہے، جو لا رہا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی میں یہ محنت کر کے مزدوری کر کے یہ لایا ہوں، اے اللہ کے نبی اس کو لے لیجیے۔